بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن صمت ولا فقه في الدين. یہ حدیث نمبر 219 ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ خصلتان لا یجتمعان فی منافق، کہ دو اچھی عادتیں، دو عمدہ خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق آدمی کے اندر جمع نہیں ہوتی۔ جس آدمی کے دل میں نفاق ہو، آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دوغلا ہو، منہ پر کچھ ہو پیٹھ پیچھے کچھ، منہ پر تو آپ کی تعریف اور اچھائی بیان کرے، واہ واہ کرے، اور پیٹھ پیچھے جو ہے نا برائی اور مذمت کرے، نہ کھل کر سامنے آئے کہ بھائی دوستی کر رہا ہے، کہ اچھائی بیان کر رہا ہے، کہ برائی بیان کر رہا ہے، ایسے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق اس آدمی کو کہا جاتا تھا کہ جو زبان سے تو ایمان اور اسلام کا اظہار کرتا، لیکن دل کے اندر اس کے کفر اور نفاق ہوتا۔ اس کا حکم اس زمانے میں بالکل کافروں جیسا ہی ہوا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے ایسے ہی منافقین کا حکم بیان فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں۔ ان پر جو عذاب ہوگا وہ کافروں سے بھی زیادہ سخت ہوگا، کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ آج کل منافق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو دوغلا قسم کا ہو، منہ پر کچھ رویہ رکھتا ہو اور پیٹھ پیچھے اس کا برتاؤ اور رویہ کچھ ہو، جو اسلامی عادات اور اسلامی صفات سے عاری ہو، خالی ہو۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی وعدے کی پاسداری نہ کرے، تین عادتوں کو منافقین کی علامات قرار دیے کہ وعدہ کریں تو وعدے کی خلاف ورزی کریں، امانت میں خیانت کرنے والا، اور بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں وہ بھی آج کل منافق کہلاتا ہے۔ ایسے آدمی کو ہم دوغلا بھی کہتے ہیں، جو سامنے کچھ کہتا ہے پیٹھ پیچھے کچھ۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ دو اچھی خصلتیں اور عادتیں ایسی ہیں جو کسی منافق کے اندر اللہ جمع نہیں کرتا، اس کو یہ چیزیں نصیب ہی نہیں ہوتی۔ حسن صمت ولا فقہ فی الدین، نمبر 1 عمدہ اخلاق ہے، اور نمبر 2 دین کی سمجھ ہے، دین کی فقہ ہے۔ حسن صمت عمدہ اخلاق اور دین کی سمجھ، یہ دونوں باتیں اللہ ایک منافق کے اندر جمع نہیں کرتا۔ منافق کو یہ دونوں صفات حاصل نہیں ہوتی۔ حسن خلق کا مطلب صرف ظاہری رکھ رکھاؤ نہیں ہے کہ ظاہراً لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آئے، جیسا کہ آج کل تاجرانہ اخلاق ہوتے ہیں۔ ایک آدمی تاجر ہے، تجارت کرنے والا، دکاندار، اس کے بھی اخلاق ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے پیش آتا ہے، گاہک کو بڑے اچھے انداز سے ڈیل کرتا ہے، لیکن اس کے اخلاق صرف اپنے سامان کو بیچنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر سامان نہ خریدے تو بس اوقات اس کا رویہ ہی چینج ہو جاتا ہے، اس کے بولنے کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تاجرانہ اخلاق ہوتے ہیں جو دکھلاوے کے ہوتے ہیں، دکھانے کی خاطر ہوتے ہیں، یہ حقیقی اور اصل اخلاق نہیں ہوتے۔ عمدہ اخلاق کا یا اچھے اخلاق کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ نے ایک ایمان والے کو اختیار کرنے کی تلقین کی ہے کہ وہ ہر حال میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرے، چاہے تو لوگ اس کے ساتھ برا کریں۔ لوگوں کا رویہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن لوگ آپ کے رویے کو قطع نظر کرتے ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ عمدہ اخلاق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے باطن کے اعتبار سے عمدہ ہو،
تکبر اس کے دل میں نہ ہو، اور حسد اس کے دل میں نہ ہو، کینہ اس کے دل میں نہ ہو، اس کے دل میں نفاق نہ ہو، اس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، اس کے دل میں عہدے اور منصب کی محبت نہ ہو، اس کے دل میں لوگوں کے لیے حقارت کے جذبات اور خیالات نہ ہو، ہر حال میں لوگوں کا اچھا چاہے، لوگوں کا بھلا چاہے، لوگوں کی خیر خواہی اس کے مد نظر ہو، بدخواہی نہ چاہے، برا نہ چاہے۔ یہ عمدہ اخلاق ہیں جو اللہ کسی منافق کو عطا نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز دین کی سمجھ ہے کہ دونوں باتیں منافق کو حاصل نہیں ہوتی، کہ اللہ دین کی سمجھ بھی دے دے، دین کا علم بھی دے دے، دین کا شعور بھی دے۔ تو دین کی سمجھ سے مراد دین کی وہ سمجھ ہے جس کے تحت وہ انسان و آدمی دین کے تقاضوں پر عمل بھی کرے، دین کے مطابق زندگی بھی گزارے۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو عمدہ خصلتیں ہیں جو اللہ کسی منافق کو عطا نہیں کرتا، منافق کو یہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں ہم ایمان والوں کو ان دو خصلتوں کو اپنانے کی، دو خصلتوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دی جا رہی کہ جب یہ منافق کو عطا نہیں ہوتی، منافق کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی، اور منافق کے اندر اللہ یہ دو خصلتوں کو نہیں رکھتا، تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ دو خصلتیں ایک مخلص ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک مخلص ایمان والوں کو ان دونوں عادتوں کو اپنانے کی، ان دونوں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا خود کو عادی بنانا چاہیے، اور ان دونوں صفات کو اپنے اندر اپنانا چاہیے۔ ایک حسن سمت عمدہ اخلاق ہے، اور دوسری دین کی سمجھ ہے، دین کا شعور ہے، دین کا فہم ہے، اور دین کی سمجھ بود جس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ سے مراد مسئلے مسائل کا علم بھی مراد ہوتا ہے، یہ بھی دین کی سمجھ کا ایک حصہ ہے۔ تو دین کی سمجھ سے مراد اللہ جل شانہ دین کا وہ شعور عطا کرے کہ جس کی وجہ سے وہ دین کے تقاضوں پر عمل کرے، ہر حال میں دین کو ترجیح دے، اپنی رسم و رواج، اپنے کلچر یا اپنی روایات کو مد نظر نہ رکھے، ہر حال میں وہ دینی احکام کو، دینی باتوں کو، دینی تعلیمات کو ترجیح دے۔ یہ دین کی سمجھ کہلاتی ہے۔ جو دین کی جو سمجھ انسان کو دین پر عمل کرنے پر آمادہ نہ کر سکے، وہ در حقیقت سمجھ نہیں ہے، وہ برائے نام سمجھ کہلاتی ہے۔ ایک آدمی سمجھتا بھی ہے کہ یہ عمل غلط ہے پھر بھی کر رہا ہے، تو سمجھے کہ اس کو دین کی سمجھ ہی حاصل نہیں۔ اگر دین کی سمجھ ہوتی تو پھر اس پر وہ غلط وہ عمل کرتا ہی نہیں۔ اس کا غلط عمل کرنا جانتے بوجھتے ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو دین کی کوئی سمجھ حاصل نہیں۔ تو دین کی سمجھ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان دین کے تقاضوں پر عمل کرے۔ پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، اب یہ دین کی سمجھ ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں، جماعت کا اہتمام کریں، دیگر تسبیح تلاوت کا اہتمام کریں۔ پتہ ہے کہ یہ عمل غلط ہے، نگاہوں کا غلط استعمال ہونا، زبان کا غلط استعمال ہونا، کان کا غلط استعمال ہونا، اعضاء و جوارح کا غلط استعمال ہونا، دل کے اندر غلط خیالات اور وساوس کو پالنا، جگہ دینا، یہ سب غلط ہے، پتہ ہے۔ اب اس کے مطابق عمل کرنا یہ دین کی سمجھ۔ اگر اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو یہ ایسی سمجھ یہ دین کی سمجھ نہیں کہلاتی۔ تو ایک طرف اللہ جل شانہ ان دونوں صفات کو منافق کے اندر جمع نہیں فرماتا، اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کو ترغیب ہے کہ اپنے اخلاق کو اور دین کی سمجھ کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اخلاق وہ تاجرانہ اخلاق نہ ہو، تاجروں والے اخلاق نہ ہو، صحیح معنوں میں اخلاق ہو کہ جو کوئی برا بھی کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، جو زیادتی کرے، ظلم کرے تو اس کو معاف کریں، اللہ کے لیے معاف کریں۔ یہ اسلامی اخلاق ہیں جس کو اللہ جل شانہ نے ہم ایمان والوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دی کہ دو چیزیں ایک ایمان والے کی شایع نشان ہیں، حسن سمت عمدہ اخلاق ہیں، اور دین کی سمجھ، دین کا فہم اور دین کا شعور ہے۔ اللہ جل شانہ ہم اور آپ کو یہ نصیب فرمائے۔